بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم میں سے جب کسی انسان کی موت آ جائے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وصیت کرے گا۔ یہ دوسرا انتظامی امر ہے۔ تو اس لیے 3 امور انتظام کے متعلق مسلمان معاشرے میں بتلائے جائیں گے۔ ایک تو بتا دیا حکومت کی سطح کا، دوسرا بتا دیا اپنی ذات کی سطح کا کہ تم لوگوں نے اپنی ذات کے اعتبار سے کیا کرنا ہے۔ پھر ایک چیز اللہ تعالیٰ اس کے بعد اور بتا دیں گے کہ مال میں کیا کیا احکامات ہیں اللہ کے، لیکن وہ آگے آ رہا ہے، وہ تو 3 انتظام کے ہو جائیں گے۔ اور 2 چیزیں درمیان میں، ایک آ جائے گی ایسی کہ تمہاری اپنی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، اور ایک اصلاح کا کام اور آگے آ جائے گا۔ تو بہرحال آج تو دوسرے انتظامی امر سے بات شروع کرتے ہیں کہ معاشرے میں ایک مسلمان کی زندگی وہ کیسے گزرے گی۔ تو ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم، تمہارے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا۔ یہ کتبہ کا جو لفظ ہے قرآن پاک میں بقول ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ آتا ہی اس لیے ہے جب کوئی چیز فرض قرار دی جائے۔ تو کتب علیکم، تمہارے لیے یہ بات لکھ دی گئی، تمہارے لیے یہ بات طے کر دی گئی، پکی کر دی گئی یہ بات۔ کیا چیز؟ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی انسان کی موت آ جائے۔ موت آ جائے کا مطلب یہ ہے کہ وہ موت کے قریب پہنچ جائے یا اسے پتا ہو کہ اب مر جانا ہے۔ یہ احدکم الموت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اسی صورت میں، بلکہ زندگی میں جب بھی آدمی کرنا چاہے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ تو ہے نہیں، تو وہ تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ الفاظ اس لیے استعمال کیے گئے کہ عام طور پہ لوگ وصیت کرتے ہیں جب موت کا آنا یقینی طور پر ہو جاتا ہے، یہ بیماری ایسی بڑھ جاتی ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے، وگرنہ اس آیت پہ کسی بھی وقت عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان ترکا، اگر وہ چھوڑتا ہے خیرن مال۔ قرآن پاک میں متعدد آیات میں خیر مال کو کہا گیا ہے، ان میں سے ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ چھوڑتا ہے اپنے بعد مال کو، الوصیتو، تو وہ وصیت کرے، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور وہ وصیت کرے گا رشتہ داروں کے لیے، 2 بالمعروف، قاعدے کے مطابق، حقاً، یہ ضروری قرار دیا ہے ہم نے، علی المتقین، ان لوگوں پر جو متقی ہیں، جو نیک ہیں، ان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنے بعد والدین کے لیے ایک اور قربین رشتہ داروں کے لیے وہ وصیت کر کے مرے۔ اور یہ آیت کریمہ ان آیات میں سے ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی منسوخ مانتے ہیں، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نسخ جو قرآن کریم میں تھا، کنسلیشن جو ہوتی تھی ایک حکم کے ذریعے دوسرے حکم کی، تو وہ قرآن پاک میں متقدمین نے، جیسے کہ آپ کو بتایا تھا، پرانے حضرات نے کوئی 500 کے قریب آیات ایسی لکھتی کہ یہ سب آیات منسوخ ہیں۔ پھر ہوتے ہوتے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ یہ آیات اس طرح منسوخ اور کینسل نہیں ہیں۔ پھر شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 20 آیات پر بحث کی، اور شاہ صاحب نے کہا کہ 5 آیات ایسی ہیں جو واقعی منسوخ ہیں، صرف ان کی تلاوت باقی ہے اور حکم اس کا اٹھ گیا ہے۔ یہ آیت کریمہ کس وجہ سے منسوخ ہیں؟ 2 آراء ہیں اس میں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اس حدیث متواتر کی وجہ سے منسوخ ہے جو حدیث حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت کے معاملے میں پیش آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد حاضر ہوئے، اور آپ نے آ کر ایک دن فجر کی نماز جب پڑھائی تو آپ نے دیکھا کہ حرم شریف کے قریب خون بہہ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً نماز کے لیے اس وقت تو تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ خون کیسا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو پرانا زخم ہے وہ کھل گیا ہے اور یہ اس کا خون بہہ رہا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد تشریف لائے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو دیکھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو، اور آپ نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟
تو انہوں نے بتایا کہ پرانا زخم کسی لڑائی میں لگ گیا تھا اور بظاہر ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد اب کھل گیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے بہت مال مجھے دیا ہے اور کوئی میرا مصرف نہیں ہے مال کا، ایک ہی ایک میری بیٹی ہے، آپ مجھے اجازت دیں اور میں اپنا سارا مال اپنی بیٹی کے لیے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، میرا تو کوئی ہے ہی نہیں، ایک بیٹی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سارا مال تو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے وہ اعتدال جس کی شریعت نے تعلیم دی ہے کہ انسان چوکنا ہو کے زندگی گزارے، چاروں طرف نظر ہونی چاہیے کہ کتنا اللہ کا حق بنتا ہے، کتنا میرا حق بنتا ہے، کتنا میرے اعزہ کا حق بنتا ہے۔ تو آپ نے منع کر دیا کہ سارا مال تو تم خرچ نہیں کر سکتے اللہ کی راہ میں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول پھر یہ اجازت دے دیں کہ آدھا مال میں اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور آدھا اللہ کے لیے دے دیتا ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع کر دیا اور آپ نے فرمایا نہ۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول والثلث، تیسرا حصہ اس کی اجازت دے دیں، یعنی 100 میں 66% تو میں اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ دوں اور 33% اللہ کے لیے میں خرچ کر دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الثلث، تیسرا حصہ، والثلث کثیر، اور تیسرا بھی بہت زیادہ ہے، تیسرا بھی زیادہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا سعد، تم اپنی اولاد کو دنیا میں کھاتا پیتا چھوڑ کر جاؤ، یہ زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ تم ان کا کوئی بندوبست نہ کرو اور تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہے۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الثلث، تیسرا حصہ، یہ حدیث اتنی مشہور ہوئی ہے، اتنی مشہور ہوئی ہے کہ ہوتے ہوتے اس کے راوی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کئی ایک لوگ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین میں جب یہ حدیث تقریباً متواتر کے درجے کو پہنچ گئی تو اس پہ فقہا نے کہا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تیسرا حصہ اور تیسرے حصے سے زیادہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وصیت متعین ہو گئی، 1/3 اپنے مال کا وہ وصیت کر سکتا ہے اور باقی نہیں کر سکتا۔ پھر اس پہ حنفی فقہا نے بہت تفصیلات لکھی ہیں اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کا جتنا بھی مال ہے 1/3 حصہ اس کا اپنا ذاتی بنتا ہے۔ فرض کیجئے کوئی آدمی وفات کے وقت اس کے پاس 99 روپے ہیں، تو 66 روپے یعنی وہ تو وراثت میں تقسیم ہو جائیں گے جس طرح شرعی قوانین ہے سورہ نساء میں آتے، باقی 33 روپے اس کا اپنا حصہ ہے، یہ چاہے تو اپنے کسی بیٹے بیٹی کو دے دے، یہ 33 روپے چاہے تو اپنی اہلیہ کو دے دے، اور اسے حصہ وراثت سے بھی ملے گا اور یہ ایکسٹرا بھی مل جائے گا، اولاد کو وراثت سے بھی حصہ ملے گا اور یہ 33% جو دے رہا ہے یہ بھی مل جائے گا۔ اسی طرح وہ چاہے تو کوئی اور نیکی کا کام کر دے، کسی اور آدمی کو دے دے، اپنے بہن بھائیوں کو دے دے، ماں باپ کو دے دے، جو وہ چاہے نیکی کے کام کرنا، یہ 1/3 جو اس کی پراپرٹی ہے شریعت نے اس پہ اسے اختیار دیا ہے۔ اب جب 1/3 پہ اختیار دے دیا تو اللہ کا یہ فرمانا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی آدمی کی موت آ رہی ہے اور وہ مال چھوڑ کر دنیا سے جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ وصیت کر دے اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے قاعدے کے مطابق۔ تو اب تو وہ وصیت کر نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے مال کو 1/3 کو تو رکھا ہے، باقی مال تو تقسیم ہو گیا جیسے ہے، جیسے تقسیم اس کی ہونی چاہیے تھی۔ تو اس لیے بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ حقاً علی المتقین، متقی لوگوں پر یہ فرض ہے، یہ حدیث کی وجہ سے اس آیت کو منسوخ وہ قرار دیتے ہیں۔ ایک تو بات یہ، ابھی ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ یہ آیت منسوخ ہے یا نہیں، یہ نہیں کہہ رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اسے منسوخ مانا ہے وہ ایک دلیل تو اس حدیث سے لیتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت سے، دوسرے بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث کی وجہ سے یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ یہ آیت منسوخ ہوئی ہے سورہ نساء کی وجہ سے، کہ سورہ نساء میں اللہ تعالی نے حکم اور دیا ہے۔ دیکھیے آپ سورہ نساء کو 5ویں پارے میں تقریباً اس کے آغاز میں ہی ایک چیز اللہ تعالی نے فرمائی ہے اور اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں اس آیت کی وجہ سے یہ آیت منسوخ ہے۔ آیت نمبر 4 پارہ ہے، 4 پارے کے بالکل آخر پہ چلے جائیں گے تو سورہ نساء میں آیت نمبر 23 ہے۔
نہیں، غلطی ہوئی ہم سے. سورہ نساء اور چوتھا پارہ ہے، ہاں، اور آیت نمبر 7 ہے، 7 ہے، 23 نہیں، 7 ہے. ملی جی؟ سورہ نساء چوتھا پارہ اور آیت نمبر 7 ہے. وہ آج چلے گئے جنہیں اردو میں ہم سے سمجھ نہیں آتے تھے. اچھا، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے جو کچھ چھوڑ کے مریں ان کے والدین یا ان کے اعزاء اور اقربا، والدین یا چچا یا اور جو بھی عزیز اقربا ہیں. بعض صورتوں میں حصے ملتے ہیں نا، اور والدین سے تو ڈائریکٹ وراثت مل جاتی ہے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے مما ترک الوالدان والاقربون، جو کچھ چھوڑ کے مرتے ہیں ان کے والدین یا اعزاء اور اقربا، جیسے اس کا شوہر یا کوئی بھی. عورتوں کے حصے الگ ہیں، مردوں کے حصے الگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے جس طرح کہ مرد کی وراثت تقسیم ہوتی. ہمارے ہاں بہت سی مسلمان فیملیز ایسی ہیں کہ باپ کی وراثت تقسیم کر دیتے ہیں اور ماں کی وراثت تقسیم نہیں کرتے. وہ مطلب کوئی پوچھتے ہی نہیں کہ والدہ کی بھی کوئی وراثت ہے نہیں ہے. وہ جس گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں اسی گھر میں وہ سارا مال چلا جاتا ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام کاموں میں سے ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو عورتوں کا بھی وراثت تقسیم ہوگی، مردوں کی بھی وراثت تقسیم ہوگی، اس لیے کہ اس مسئلے کی بنیاد اصل اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ شریعت نے عورت کا مال الگ قرار دیا ہے، مرد کا مال الگ قرار دیا ہے. دونوں الگ الگ مال کے مالک ہیں. یہ نہیں ہے کہ شوہر کا مال اس کی بیوی کا اور بیوی کا مال اس کے شوہر کا. گھر چلانے کا معاملہ الگ ہے کہ شوہر اس کو دیتا ہے اس لیے کہ اللہ نے اس کی ذمہ داری رکھی ہے. لیکن فرض کیجئے کہیں کوئی خاتون کماتی ہیں یا وہ خاتون اپنا حق مہر ہے اس کا یا کوئی بھی چیز ہے، زیورات ہیں، جہیز ہے، مختلف چیزیں اس سے ملی ہوئی ہیں، شوہر اس مال میں دخل نہیں دے سکتا اس لیے کہ وہ عورت کی اپنی پراپرٹی ہے، اپنی اس کی ملکیت، حتیٰ کہ اس نے گھر کے خرچے میں سے بچا لیا اور شوہر نے اس سے نہیں پوچھا. تو نہ پوچھنا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رضامندی سے، اس کی خوشی سے اس نے پیسے رکھے ہوئے ہیں. وہ اس عورت کے قبضے میں جب چلے گئے تو بس ٹھیک ہے، اس عورت سے اب شوہر نہیں پوچھ سکتا کہ اس پیسے کا کیا کیا. بعض حالات میں اگرچہ فتویٰ بعض چیزوں میں ہے مگر عمومی طور پر یہی ہے. تو عورت کی پراپرٹی الگ ہے، مرد کی الگ ہے. عورت کی ملکیت الگ ہے، مرد کی ملکیت الگ ہے. اس لیے وراثت جب تقسیم ہوگی تو والدہ کی بھی ہوگی، والد کی بھی ہوگی. ارشاد فرمایا اس کے بعد مما قل منہ او کثر، اور چاہے وہ مرنے والے تھوڑا سا کچھ چھوڑ کر مریں او کثر یا کثرت سے کچھ چھوڑ کر مریں، دونوں صورتوں میں وراثت تقسیم ہوگی. چاہے وہ 10,000 چھوڑ کر مریں اور چاہے 1,00,000 چھوڑ کر مریں، اور 100 روپیہ بھی اگر ہے تو بھی وراثت تقسیم ہوگی. حتیٰ کہ ایک ہاتھ کی گھڑی ہے اور بظاہر وہ 150-100 روپے کی ہے، اس میں بھی وراثت تقسیم ہوگی. یہ نہیں ہے کہ وراثت نہ تقسیم ہو، اس کے حصے کر لیے جائیں گے. اور چاہے کسی کے حصے میں 2 روپے ہی آتے ہیں تو بھی وہ 2 روپے اس کی مرضی سے رکھنا جائز ہیں. وہ سب مل کے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں آپ رکھ لیجئے. بہن کو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ حصے لینا نہیں، آپ کو رکھ دیں. یہ چیزیں الگ ہیں. لیکن ایک پائی ایک پیسہ جسے ہم کہتے ہیں، اگر یہ کسی انسان کا کسی نے لے لیا بغیر اس کی رضامندی کے تو قیامت میں 700 فرض نمازیں کاٹ کے دوسرے کے کھاتے میں بھیج دی جائیں. ایک پائی کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر کسی انسان نے دوسرے کے مال سے ایک پائی ظلم سے لے لی تو 700 فرض نمازیں جو اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی تھیں، جن پہ اجر ملنا تھا، ادھر سے کاٹ کے ادھر دے دی جائیں. اور اگر نہیں ہے تو اس کی 700 قضا نمازیں اس کے ذمے پڑ جائیں. یہ کوئی چھوٹی سی چیزیں نہیں. مالی معاملات بالکل صاف رکھنے چاہیے آدمی کو. اس لیے ارشاد ہوا ہے مما قل منہ او کثر، اور دیکھو وہ تھوڑا چھوڑ کے مرے یا زیادہ، ہر صورت میں وراثت تقسیم ہوگی.
آگے فرمایا نصیبم مفروضہ، یہ ایسا حصہ ہے جو ہم نے ضروری قرار دیا ہے ہر ایک کے لیے. کوئی مذہب اور ملت کسی کو جبرن مال نہیں دیتا. قرآن کہتا ہے یہ ضروری ہے تمہارے لیے کہ تم اسے لے لو، لینے کے بعد یا تو لے لے، قبضہ کر لے، اور یا قبضہ نہیں ہے لیکن اتنی آزادی مل گئی کہ قبضہ ہو سکتا ہے. مثلاً بہن بھائیوں نے وراثت تقسیم کی، جائیداد تقسیم کی، اور اسے کہا کہ بھائی یہ مکان آپ کے حصے کا ہے، چابی یہ پڑی ہے آپ لے لیجئے، یا وہ لے لیتا ہے، نہیں لیتا لیکن مکمل طور پہ اس کے لیے سپردگی ہو گئی. اب وہ کہتا ہے کہ میں نہیں لیتا، آپ لوگ آپس میں تقسیم کر لیں، اس کی مرضی، اس کی کہ مال کا مالک تو بن گیا نا. یہ ہے نصیب مفروضہ، یہ ضروری اللہ نے قرار دیا ہے. ارشاد فرمایا ہر ایک کو جبرن ہم مال کا وارث بنا رہے ہیں، وہ نہ کرے تو بھی نہیں کر سکتا، مالک بن گیا. اب اس کے بعد قبول کرنے سے وہ انکار نہیں کر سکتا، قبول کرے گا ضرور، اس کے بعد ہبہ کر دے بے شک کرے، وہ تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن دوسرے اس کا حق ضبط نہیں کر سکتے. اتنی ضروری ہے یہ وراثت کی تقسیم. اس لیے جب وہ آیات نازل ہوئیں کہ اتنا حصہ اولاد کا، اتنا بیوی کا، اس آیت سے سورہ نساء کی دوسری رائے مفسرین کی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس موت آئے اور تمہارے پاس مال ہے تو اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرو. وہ کہتے ہیں اب وصیت کی ضرورت ہی نہیں رہی، کیونکہ سورہ نساء میں اللہ نے وراثت کے احکامات خود ہی بیان کر دیے. تو لہٰذا یہ آیت کینسل ہو گئی، منسوخ ہو گئی. یہ ان 5 آیات میں سے ہے جنہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی آیت سے حضرت نے منسوخ مانا ہے. تو اسے وصیت کی آیت سے منسوخ مانے یا حدیث کی وجہ سے مانے، اس سے بحث نہیں، مگر ان کے نزدیک بھی آیت منسوخ تھی. ہمارے اساتذہ جو تھے وہ جب اسے پڑھاتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ آیت منسوخ نہیں رہی، اور اس کی حقیقت میں 2 چیزوں کو وہ لاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ تم اس کا ترجمہ یوں کرو کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم میں سے جب کسی انسان کی موت آ رہی ہو، آثار اس کے آ رہے ہیں، ان ترک خیرن، اور اگر اس کے پاس مال ہے، الوصیت، تو وہ وصیت کرے، للوالدین، اپنے والدین کو، والدین کے لیے نہیں. وہ کہتے تھے والدین کو وصیت کرے، والاقربین، اور رشتہ داروں کو وصیت کرے کہ بالمعروف میرا مال شریعت کے مطابق تقسیم کرنا. اور اتنی وصیت کرنا یہ تو درست ہے کہ آدمی کے مال ہے، اس کو کہیں رسومات میں نہ خرچ کرنا، غیر شرعی کاموں میں نہ خرچ کرنا. یہ مال میں چھوڑ کے جو جا رہا ہوں، جو بھی پراپرٹی ہے یہ آپ لوگوں کی ہے، لیکن میری وصیت یہ ہے کہ اس پیسے کو خدا کی نافرمانی میں نہ خرچ کرنا. اس سے اسے وصیت کا ثواب بھی ملے گا، اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وصیت کر کے مرتا ہے وہ آدمی، آپ نے فرمایا شہادت کی موت ہے اس کے لیے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جس کے تکیے کے نیچے اس کی وصیت نہ پڑی ہو. تو مراد یہ تھی کہ اپنا وصیت نامہ تیار کر کے آدمی رکھ لے، اور اس میں وہ لکھ دیتا ہے کہ میرے والدین اور رشتہ دار میں سب کو کہتا ہوں کہ میرا مال، جو چیزیں میری ہیں، انہیں شریعت کے مطابق تقسیم کرنا. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تو اتنا اس پہ عمل کرتے تھے کہ وہ واقعی لکھ کے اپنے تکیے کے نیچے انہوں نے رکھی ہوئی تھی. وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے کے نیچے پڑی رہے تو میں تو رکھے رہتا ہوں. اور وصیت کر کے جب یہ جائے گا کہ میرے مال کو شریعت کے قاعدے کے مطابق تقسیم کرنا اور اس کو فضول خرچی میں نہ اڑانا، اور 1/3 جو ہے اس کا یہ مصرف ہے، اس کو کر دینا، تو اللہ کی اس حکم پر بھی عمل ہو جائے گا اور شہادت کا اسے ثواب بھی ملے گا. وہ جو شہید کے متعلق آئی تھی نا، اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک لوگ جو شہید بظاہر نہیں ہیں لیکن شہادت کا ثواب انہیں ملتا ہے. ابن ماجہ کی روایت کے مطابق وہ بھی شہداء میں شمار کیا جائے گا، یعنی قیامت میں اللہ اسے ثواب دے گا. تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ اس کا ترجمہ یوں کرو کہ ان طرح کا خیرن، اگر مال کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو الوصیت للوالدین، والدین کے لیے نہیں بلکہ یوں کہو کہ والدین کو وصیت کرے، والاقربین، اور رشتہ داروں کو وصیت کرے. اگر ترجمہ یوں کریں کہ والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے تو آیت منسوخ ہو گئی. اور اگر ترجمہ یوں کریں کہ والدین اور رشتہ داروں کو وصیت کر کے جائے کہ میرے بعد نیکی سے کام لینا، تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، پھر تو منسوخ نہیں ہوتی.
سمجھ آئی یہ بات؟ ون تھرڈ کا جی میں عرض کرتا ہوں، جی عرض کرتا ہوں اس کو. اچھا، تو بالمعروف قاعدے کے مطابق ایک بات تو یہ کہتے ہیں، اور یہ اساتذہ بھی کہتے تھے رحمہم اللہ، اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ والدین اور اقربین دوسری صورت اس کی، اور وہ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نسخ اٹھایا ہے. امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ وصیت کرے کہ ان لوگوں کے لیے جن کا دین بدل جائے، یعنی یہ مسلمان ہو گیا اور اس کے والدین جو ہیں وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، تو یہ وصیت کرے اپنے والدین کے متعلق حسن سلوک کی کہ مال یہ میرا ہے اور اس میں سے 1/3 جو ہے اس کو میرے والدین پہ خرچ کر دینا، کیونکہ دین چاہے میرا اور ان کا ایک نہیں ہے لیکن پھر بھی ماں باپ تو ماں باپ ہی ہیں اور حسن سلوک ہے. حدیث میں آیا ہے، کئی صحابہ رضی اللہ عنہ نے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول میری ماں جو مدینہ منورہ میں ہیں مشرکہ ہیں اور مکہ مکرمہ میں، تو کیا میں ان کے ساتھ نیکی کر سکتی ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور نیکی کرو. تو والدین اگرچہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کا حق بنتا ہے ان کے ساتھ اچھائی اور نیکی کرے گا. تو نصفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پھر یہ ہو جائے گا کہ تمہارے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ تم کیا کرو، جب موت آئے اور تمہارے پاس مال ہو تو وصیت اپنے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے کرو بالمعروف قاعدے کے مطابق. اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا یہودی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی نا، مسلمان ہو گئی تھیں، پھر شادی ہو گئی تھی، جب ان کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے اپنے 1/3 کے متعلق یہ وصیت کی کہ یہودی جو میرے عزیز اور قریب ہیں یہ پیسہ ان کو دیا جائے. تو صحابہ رضی اللہ عنہ کیا اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں. تو حقاً المتقین، متقی لوگوں کے لیے یہ فرض ہے. تو وہ کہتے ہیں اس صورت میں فرض سے یہ حکم اتر کے مستحب کے درجے میں آ جائے گا، بہتر کے درجے میں آ جائے گا. تو آیت پر جتنا بھی عمل ہو سکتا ہے مستحب بھی، آخر شرعی دلیل کی اس کے لیے بھی ضرورت ہے کہ شریعت نے کہا ہو کہ یہ چیز اچھی ہے تو یہ آیت کینسل نہیں رہے گی. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہو گئی بات؟ اچھا ٹھیک ہے. تو یہ بات ہوئی یہاں پر، اس لیے ان حضرات کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں ہے. اساتذہ اور طرح ترجمہ کرتے تھے لیکن امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ آیت اپنی جگہ پر قائم ہے، اس میں منسوخ اسے ماننے کی کوئی وجہ بنتی نہیں.